زیاد کی ماں سے ایک صاحب نے زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اور اسی زانی بچے سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ تو اس لیے سرجون نے کہا آل نبی پہ کوئی شدت کر سکتا ہے تو وہ زانی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، اس لیے اسی کا انتخاب کیا جائے۔ حالانکہ ابن زیاد سے یزید ناراض تھا، ٹھنا ٹھنی چل رہی تھی، اور اس کو بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آل نبی کی دشمنی کی بات آتی ہے تو یزیدیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی جھگڑے ہوں گے سارے جھگڑے چھوڑ کر آل نبی کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ آل نبی کے خلاف یزیدی اپنے آپس کے جھگڑے بلا دیتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں، یہ پرانی عادت ہے ان کی۔ تو جب دیکھ لو آپس میں منتشر بھی ہوتے ہیں لیکن پھر آل نبی کے مقابلے میں متحد بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کچھ کیا بگڑتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، اور امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا کہ اب اس کا پروموشن کیا جائے، جس کو معزول کیا جا رہا تھا اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ آل نبی کا مقابلہ جو کرنا ہے تو اس کو کہتے تیرے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنا اور تو کوفہ جا۔ المختصر یہ کہ وہ حجازی لباس پہن کر وہ مکار ابن مکار آیا اور کوفے میں داخل ہوا۔ جب وہ کوفے میں آیا تو لوگ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے، چادر ڈال رکھی تھی، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور اس نے چادر کو یوں ڈال رکھا تھا، ایسا، اس طرح سے، یعنی اس طرح سے چادر اوڑھ کر کے دھوکہ ہی دیا جا سکتا ہے قوم کو۔ بے شک صحیح بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا سبحان محمد اللہ، بہت اچھا ہے، اس طرح اس نے چادر ڈالی، سبحان اللہ، اور چادر ڈال کر کے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سبحان اللہ، کوفے میں داخل ہوا۔ تو لوگ کہتے تھے مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے خوشخبری، خوش آمدید، ویلکم۔ لوگ کہتے تھے، وہ سب کو گھورتے جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جس کو پتا چلا لوگ بھاگے بھاگے چلے آئے، حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے، مولا حسین آ گئے۔ جب سب کو دیکھنے لگا تو جب ایسا لگا کہ بھیڑ بہت ہوگی، چلنا مشکل ہو گیا، تو کسی نے اعلان کیا یہ حسین نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد امیر آئے ہیں۔ تو لوگ افسوس ملتے ہوئے چلے گئے، اور 20-25 لوگ رہ گئے، اور وہ داخل ہو گیا گورنر ہاؤس میں۔ جب وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے کہا نعمان بن بشیر تم ہٹ جاؤ، تمہیں یزید نے معزول کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے دن منبر پہ چڑھا اور کہا خبردار، جس نے بھی مسلم کو پناہ دے رکھی ہے وہ اپنے گھر سے مسلم کو نکال دے یا ہمارے حوالے کر دے بچوں سمیت، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور جس نے بیعت کی ہے وہ کنارہ کش ہو جائے، ورنہ بہت سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ کوفی لا یوفی ڈر گئے، ڈرنے کے بعد دھیرے دھیرے چھٹنے لگے، ملنے جلنے سے پرہیز کرنے لگے۔ مختار کے گھر سے نکل کر حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر آ گئے۔ یہ ہانی صحابی رسول ہے، حضرت ہانی ان کے گھر آگے، بڑے نیک آدمی تھے یہ۔ آ گئے تو حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ حضرت مسلم کی تلاش ہوئی، اختصار کے ساتھ یہ کہ ایک جاسوس نے جاسوسی کر دی کہ حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں، حضرت ہانی کے گھر میں تھے اسی وقت۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو، چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ تلاش جاری ہے، محمد و ابراہیم کو قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا کہ قاضی شریح میرے بچوں کو آپ سنبھالیں، اور تاکہ حضرت ہانی کے گھر میں محفوظ رہوں۔ حضرت ہانی کو بلایا ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں، اور کہا ہانی تجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا اعلان کیا ہے؟ حضرت ہانی نے کہا کہ کیا اعلان کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے کہا جو مسلم کو پناہ دے گا ہم اسے سخت سزا دیں گے، تمہارے گھر میں مسلم ہے؟ حضرت ہانی نے کہا میرے گھر میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ہانی نے حضرت امام مسلم کو ایسی جگہ چھپایا تھا جس گھر میں وہ نہیں رہتے تھے، کہ میرے گھر میں نہیں ہے۔
اس کے بعد جو جاسوس تھا اس کو سامنے کیا تو حضرت ہانی سمجھ گئے کہ جاسوسی ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا میں نے تو انہیں چھپا رکھا ہے اگرچہ میرے گھر میں نہیں، لیکن اگر مسلم میرے پیر کے نیچے بھی چھپے ہوں تو بھی میں انہیں تیرے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ وہ حضور کی اولاد ہے، اہل بیت ہے، آل عقیل ہے. میں آل نبی کو تیرے حوالے کر دوں؟ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور کو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابی رسول حضرت ہانی کو اس نے مارنا شروع کیا. جب حضرت ہانی کو مارنا شروع کیا، یہ ہے ان لوگوں کا حال جو لوگ اس طرح کی پیدائش سے دنیا میں آتے ہیں. حضرت مارنا شروع کیا. ہانی کے اس بزرگ کے حوالے سے ایک افواہ گھوم گئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا، ابن زیاد نے شہید کر دیا. تو تقریباً 40,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور اس نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی تلوار لے کر کے آگئے کہ جس نے، جو میرا میزبان ہے، جس نے مجھے چھپایا، احسان کیا، اسے قتل کر دیا گیا. لیکن کچھ لوگ جو تھے کوفہ کے سربراہ اور با اثر لوگ، ان لوگوں کو اس نے گورنر ہاؤس میں بلایا اور پورے مجمع کو بس ایک اشارے کی ضرورت تھی. لیکن حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا صرف افواہ کی بنیاد پر گورنر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہم آل نبی ہیں، حضور کی اولاد ہیں. ہم شریعت کا لحاظ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم پہلے معلوم کریں گے، تحقیق کریں گے کہ حضرت ہانی واقعی شہید ہوئے. تو اوپر سے جو ہے وہ ان لوگوں نے، باثر لوگوں نے کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں ہانی قتل نہیں کیے گئے موجود ہیں، لیکن یہ بات وہ گول کر دیے گئے کہ زخمی ہیں اور ان کو ڈنڈے سے مارا گیا ہے. تو جو لوگ آئے تھے وہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے. اتنے چھٹے کہ صرف 700 لوگ رہ گئے. اور جب 700 لوگ رہ گئے، مغرب کی نماز کا وقت آیا. حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جب گئے تو آپ نے تکبیر کہی تو پیچھے 700 لوگ تھے، لیکن جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا. یہ حال ہوا حضرت مسلم ابن عقیل کا. حضرت مسلم ابن عقیل رونے لگے. کوفے والوں نے سابقہ روایت کے مطابق تو وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا. اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے. کوفے کا ہر دروازہ بند تھا. جن کے گھر امام مسلم کی دعوتیں ہوتی تھی ان کے دروازے بند ہیں. جو محمد و ابراہیم کو سر پہ اٹھا کے لے کے چلتے تھے ان کے دروازے بند ہیں. کوفے والوں نے یہ کیا. حضرت امام مسلم چلتے چلتے آئے تو دیکھا ایک بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے. اس کا نام تاریخ میں توعا بتایا جاتا ہے. اس سے کہا مائی پانی پلا سکتی ہے؟ پانی پلا. اس نے پانی دیا. پانی دے کر کے امام مسلم پانی پی کے وہاں بیٹھ گئے. تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر جا، اب تو یہاں بیٹھتا کیوں؟ پانی پی لیا چلا جا. کہا مائی میرا کوئی گھر نہیں، میں کوفہ میں مہمان بنا کر بلایا گیا تھا. کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اس بڑھیا نے غور سے دیکھا تو کہا کہ آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا میرے مقدر جگہ آپ میرے گھر آ جائیں. سب نے آپ کے لیے دروازے بند کیے تو آپ میرے گھر آ جائیں. اس نے بڑی خدمت کی. لیکن اس کا بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ولی کے پیٹ میں شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایسے آپ نے سن رکھا ہے. تو ویسے ہی وہ اہل بیت کی محب تھی، لیکن اس کا بیٹا بڑا لالچی تھا. جب اس نے دیکھا کہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے تو جا کر محمد ابن اشعث اس کو خبر دی. ابن اشعث کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے سینکڑوں لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. اور پھر یہ ہوا کہ توعا کے گھر میں وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد حضرت امام مسلم اچانک جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے لگے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور دیکھا کہ سینکڑوں لوگ، انہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کرنا چاہا. کہا شیر خدا کا شیر اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. اور آپ جنگ کرنے لگے اور لڑنے لگے ان سے. وہ تنہا شہزادہ تھا شیر خدا کی، اللہ اکبر، بھائی کا بیٹا تھا. اللہ اللہ، جب لڑتے ہیں لڑتے لڑتے تھک گئے، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے. تو ابن اشعث نے سوچا یہ نبی کی آل ہے، ان پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا. تو اس نے یہ کیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. آپ جب امان دی تو آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی. اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ گورنر ہاؤس تک لے گئے. جب گورنر ہاؤس لے گئے تو آپ کے کمر میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو
ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ نکال لیا۔ امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوفے والو یہ تمہارا دوسرا دھوکہ ہے، تم نے مجھے امان دی اور اب تم نے میری تلوار نکال لی، اس کا مطلب تمہارا خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ اور آپ جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو آپ نے ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو سلام نہیں کیا، تو اس کو غصہ آیا، آپ مجھے سلام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ تو میرے قتل کا در پہ میں تجھے سلام کروں، آل نبی کے دشمن کو سلام کروں؟ ہمارے یہاں سلام کا ایک معیار ہے، ہمارے کو سلام نہیں کرتے، سلام ہم انہی کو کرتے ہیں جو نبی اور آل نبی کو سلام کرتا ہے۔ سلام کا ہمارے یہاں بڑا عظیم معیار ہے، جو جن کے یہاں سلام رسم ہے وہ جسے چاہیں کر دیں، لیکن ہمارے یہاں سلام دعا ہے، اور ہم نبی کے دشمنوں کو دعا نہیں دیتے، ہم اہل بیت کے غداروں کو دعا نہیں دیتے، ہم تو شاکوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں اخلاق سیکھو، اخلاق، ہم کہتے ہیں آل نبی کے اخلاق ہم نے سیکھ لیے ہیں، ہم انہی کو سلام کرتے ہیں جو نبی کو سلام کرتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سلام کا معیار ہے۔ اللہ پاک قرآن میں بھی سلام بھیجتا ہے تو کن پر؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ فرماتا ہے ہم سلام نازل کریں گے قیامت کے دن اور کہیں گے مجرموں کو نکالو۔ اللہ بھی سب کو سلام، وہ رحمان ہو کر سب کو سلام نہیں پڑھتا، سب کو سلام نہیں کرتا، وہ چھاٹ چھاٹ کر کے سلام کرے گا۔ سلام ان پر جو نبی کے وفادار، اور مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین، اے یاسین میرے حبیب تیری اولاد پر سلام۔ اللہ ہم نے کہا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ یار یہ تو نبی پہ سلام پڑھتے پڑھتے اب کربلا والوں پہ بھی سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا یہ سلام علی الیاسین سے لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین کون ہے؟ یہ الیاسین کو بزرگوں نے آل یاسین پڑھا ہے، اور یاسین کون ہے؟ یاسین محمد رسول اللہ کا نام ہے، اسی لیے قرآن جب ان پہ سلام پڑھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہم کہاں سے کوئی الگ شریعت لائیں گے؟ ہماری شریعت تو وہی ہے جو قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے سلام نہیں کیا، اس نے کہا سلام نہیں کرتے، کہا تو میرا قتل کا در پہ ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے بغاوت کی اور حسین باغی ہے۔ حضرت امام مسلم نے کہا حسین ابن علی تیرا باپ بھی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نواسے رسول ان کی توہین کرتا ہے۔ تو اس نے مزید گالیاں دی جس کا ذکر یہاں نامناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مسلم اب تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ امام مسلم رونے لگے، کہا آپ جیسے بہادر کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں رونا اس پر ہے، جان پر نہیں۔ ایک جان کیا ہے، اللہ اگر کروڑوں جان دیتا تو حسین ابن علی پہ قربان کر دیتا۔ رونا اس پر ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں حسین کو، حسین میرا خط پڑھ کر اعتماد کریں گے کیونکہ وہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ آئیں گے، اس لیے رونا اس پر ہے کہ کاش وہ نہ آتے۔ اور اس عمر ابن سعد وہاں موجود تھا، کل اس کا تذکرہ ہم تفصیل سے کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عمر بن سعد کو آپ نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن سعد میری کچھ نصیحتیں وصیتیں سن لے، اس پہ عمل کرنا۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب دنیا کا کتا ہو جاتا ہے آدمی اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا جا تیرے چچا کا بیٹا ہے کچھ سن لے، تیرا رشتہ دار ہے کچھ سن لے۔ تو اس وقت وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا 700 درہم کا میں مقروض ہوں کوفہ میں، تو میرا گھوڑا اور ساز و سامان بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا، اور میرے بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کا انتظام کر دینا۔ حسین ابن علی کو اطلاع کر دینا کہ وہ نہ آئیں، اور میرا لاشا لے کر مجھے دفن کر دینا۔ وہ آیا اور اس نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ اس نے ہنس کے کہا کہ عجیب ہے، جس کو رازدار بنایا تھا اس نے بھی راز کھول دیے۔
اور پھر کہا مسلم جاؤ اب قتل کا وقت آ گیا. ان کے ہاتھ پکڑے گئے اور ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا اور حضرت امام مسلم کو کوڑے لگائے گئے. آپ نے رخ مکہ المکرمہ کی طرف کیا. اے ابن رسول تو میرے حال سے بے خبر نہیں, میرا آخری سلام لے. اور آپ نے کہا اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرمائے. یہ کہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھے اور جلاد نے آپ کی گردن اڑا دی. گردن اڑانے کے بعد آپ کے لاشیں کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا. اسی پہ بس نہیں کیا گیا, آپ کے لاشیں کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا. یہ انجام, یہ حالات, اللہ اکبر, یہ معاملات حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیے گئے. شام ہوتے ہوتے کوفہ کی سرزمین مسلم ابن عقیل کے خون سے رنگین ہو گئی. اور جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن جو ہے وہ خط مولا حسین کے دربار میں پہنچا. آپ نے وہ خط پڑھ کے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے نکلنے کی تیاری کی. لیکن ادھر اب جو آگے کا سفر ہوگا وہ تو کل بیان ہوگا. ادھر امام مسلم کی شہادت کے بعد ان نابکاروں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ ابن زیاد بدنہاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے, لہذا مسلم کے دونوں بچوں کو جس نے پناہ دے رکھی ہو وہ فوری طور پر ہمارے حوالے کر دے. اگر کوئی پتہ بتائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا, اور اگر کوئی پکڑ کر کھلائے گا تو اسے بھی اتنا انعام ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا. لوگ ڈھونڈنے لگے ان شہزادوں کو. سوچو تو صحیح, 6 سال اور 8 سال کے بچے ہیں, ان کے ساتھ ابن زیاد بدنہاد پلید کی دشمنی کتنی ہے. اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ. کوفہ کے کم نصیب لوگ بلکہ بد نصیب لوگ آل نبی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر چکے ہیں. کربلا کا یہ پہلا شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ایسے حالات میں اللہ اللہ, ایسی کیفیتوں کے اندر مولا حسین کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ شہید ہونے کے بعد اب ان کے بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے. بچے قاضی شریح کے پاس تھے. یہ قاضی شریح وہ ہیں جو مولا علی نے جن کو اپنے دور خلافت میں کوفہ کا قاضی بنایا تھا. یہ بھی بڑے اچھے انسان تھے, اہل بیت کے محب تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوفہ کا ہر گھر غدار تھا, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کوفہ کی اکثریت غدار تھی. کوفی لا یوفی. آج بھی کوفے والوں کے اندر وفاداری نہیں ہے. اسی لیے کوفہ, اللہ اکبر, بڑے عجیب وہاں کے حالات ہیں. وہاں کی مٹی کی بڑی عجیب کیفیت ہے. جب میری حاضری کوفہ ہوئی تو میں نے نہ وہاں کا پانی پیا, نہ وہاں کوئی چیز کھائی, نہ وہاں سے کوئی چیز خریدی. اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے داخل ہوا اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے نکل گیا. اس لیے کہ اپنے یہاں تو معیار محبت آل نبی ہے. حالانکہ اس زمین نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, لیکن نسبتیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہم اس زمین کا احترام اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں پر مولا علی رہے ہیں, لیکن وہاں کی بے وفائی سے ڈرتے بھی ہیں. اللہ اللہ, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قاضی شریح کو جب پتا چلا امام مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے, آپ نے بدل ناخواستہ ان بچوں کو اپنے قریب بلایا. جب بچے سامنے آئے, پیاری پیاری معصوم صورتیں ہیں, زلفیں کندھوں تک لٹک رہی ہے. وہ شہزادوں کو دیکھ کر بے ساختہ قاضی شریح کی چیخ نکلی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. ننھے سے بچوں نے قاضی شریح کو اچانک روتے ہوئے دیکھا تو کہا قاضی شریح کیوں روتے ہو؟ اس طریقے سے اچانک رونا اور ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرنا, یہ انداز تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. قاضی شریح کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ تو قاضی شریح نے بچوں کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا اے بچوں تم یتیم ہو گئے. اب کبھی باپ کی شفقتیں بچوں کو یاد آتی ہے, کبھی ماں کی ممتا بچوں کو یاد آتی ہے. ایسے حالات میں قاضی شریح نے کہا صبر کرو, دشمن دیوار کو کان لگا کے بیٹھے ہیں. بچوں کہیں ایسا نہ ہو انہیں پتہ چل جائے تو وہ تمہیں اٹھا لے جائیں, کیونکہ تمہارے قتل کا اعلان ہو گیا, تمہارے خلاف مخبری کا اعلان ہو گیا. بچوں اب میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں اس لیے کہ ایک قافلہ ان قریب ہمارے کوفہ سے گزرنے والا ہے, اس قافلے کے ساتھ ہو جانا اور مدینہ منورہ خیر سے چلے جانا. اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور کہا بیٹے جا اس قافلے کے ساتھ کر دے. بیٹا لے کر کے گیا, قافلہ کوچ کر رہا تھا, اس کی گرد ابھی تک اڑ
اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، قاضی شریح کے بچے نے، بیٹے نے انگلی سے دکھایا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے۔ دونوں شہزادے جن کو کبھی چلنے کی عادت نہ تھی، نانا کے مزار تک بھی جاتے تو بابا کی انگلی پکڑ کر کے جاتے، جنہوں نے کبھی زمین پہ چلنا نہ سیکھا تھا، آج وہ بچے دوڑ رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ انسان کی تدبیر تقدیر کے آگے پھیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ ننھے معصوم بچے دوڑتے رہے، قافلے کی گرد ختم ہو گئی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، وہ بچے پوری رات دوڑتے رہے، کانٹا چبھتا تو سہم کر کے آپ پکارنے لگتے، پتا کھڑکنے کی آواز آتی، ایک دوسرے سے لپٹ جاتے۔ رات کی تاریکی ہے، داغ یتیمی ہے، جنہوں نے اللہ اکبر پھولوں کی سیج پر زندگیاں گزاری تھی، آج ان کی راہوں میں کانٹے بچھے تھے۔ یتیمی کا داغ الگ تھا، ماں سے دوری الگ تھی، دارالامان مدینہ منورہ کی فرقت الگ تھی۔ ایسے میں دونوں بچے اللہ اکبر ایک جنگل میں کانٹوں سے پیر چھلنی ہو گئے تو بیٹھ گئے۔ ابن زیاد بدنہاد کے لوگ آئے اور ان بچوں کو دیکھا تو کہا کون ہو تم؟ بچوں نے سوچا کہ یتیموں کا حال سن کر کے کسی کو بھی رحم آتا ہے تو کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہے۔ انہوں نے جیسے ہی سنا بچوں کے چہروں پہ تماچے لگانے شروع کیے اور خوب مارا بچوں کو، اور پھر ان کی زلفیں پکڑی اور ان کے ہاتھوں کی مشقیں کس دی، ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ شہزادے جن کے پیر بھی فرشتے چومنے میں فخر محسوس کرتے ہوں، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، جن کی بات یہ ہو ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا گیا اور زلفیں پکڑ کر کے گھسیٹنے لگے۔ ابن زیاد کے پاس پہنچایا، ابن زیاد نے کہا جیل میں ڈال دو، یزید کو لکھ دیتا ہوں، اس مسلم کے بچے کرنا کیا ہے، قتل کرنا ہے یا زندہ آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان دونوں شہزادوں کے متعلق جب یہ بات یزید کو لکھ کر کے بھیجی گئی، مشکور نام کا داروغہ تھا، ابن زیاد کا محب اہل بیت تھا، دونوں شہزادوں کے پیروں سے کانٹے نکالے، ان کی خدمت کی، انہیں کھلایا اور رات کی آخری پہر میں کہا بچوں میرا بھائی قادسیہ میں رہتا ہے اور یہ راستہ قادسیہ کا ہے، یہ انگوٹھی لے کر کے جاؤ، میرے بھائی کو بتانا، وہ تمہیں آسانی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دے گا، اور جب آپ مدینے جانا تو نانا کو آپ کے میرا سلام کہنا، اور میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس پر مجھے یہ صلہ دینا کہ قیامت میں نانا سے آپ کے کہنا کہ میری شفاعت کریں، اب جو میرا ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن تم تو جاؤ۔ ادھر وہ روانہ ہوئے، ادھر مشکور نے جا کر کے ابن زیاد سے کہا کہ میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، اس نے مشکور کو قتل کروا دیا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اس کے بعد دونوں بچے چلے، رات بھر چلتے رہے، صبح کو وہیں آ کر کے پہنچے جہاں سے چلے تھے۔ دونوں بچے، صبح ہو رہی تھی، دریا کا کنارہ تھا، درخت پاس میں تھا، کل کا صدمہ دل پر تھا، کل کا خوف دل پر تھا، کوئی جگہ نہ ملتی تھی چھپنے کے لیے، درخت میں کھو بنی تھی، اسی میں دونوں شہزادے چھپ گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر سہم جاتے، ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے۔ ایک کنیز دریا پہ پانی بھرنے کے لیے آئی تو اس نے کیا دیکھا؟ دو نورانی صورتیں نظر آتی ہے، پلٹ کر کے دیکھا تو بچے ڈر گئے، کل کا خوف تھا۔ اس نے کہا بچوں باہر آؤ، سانپ بچھوؤں کے بسیرے سے باہر نکلو، تمہاری جگہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ بچوں نے ڈرے کہ آج بھی بتائیں گے تو پھنسیں گے، لیکن جن کے دل میں عشق رسول کا چراغ جلتا ہے وہ چہرے سے نبی کے خاندان کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ایمان کی ناک جن کی زندہ ہے انہیں خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ نہ بتاؤ، تمہارے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ تم نبی کے گھرانے کے ہو، تم آل نبی اولاد علی ہو، تم نبی کی اولاد ہو۔ تو اس وقت بچے لپٹ گئے۔ میں کہا میں تمہاری کنیز ہوں، میری مالکہ بھی تمہاری کنیز ہے، چلو بچوں میں لے کر کے چلتی ہوں۔ دونوں شہزادوں کو لے کر کے چلی اور اپنی مالکہ کو کہا پتہ ہے کون ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا میرے تو بھاگ جگے۔ بچوں کو نہلایا دلایا، کپڑے پہنائے، ہاتھوں سے کھانا کھلایا، کہا میں خوش نصیب ہوں، بی بی زہرا قیامت کے دن میری شفاعت کرے گی اور میں ان کی آل کی خدمت کر رہی ہوں۔ لیکن پھر یہی ہوا، بچوں کو رات کو کھلا پلا کر کے سلا دیا۔ اس کا شوہر حارث نام کا وہ بدبخت تاخیر سے گھر پہنچا تو پوچھا بیوی نے کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں، میں انہیں ڈھونڈتا رہا،
ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں اتنا تڑپا کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا. پیدل پیدل ڈھونڈتا رہا لیکن نہیں ملا. بیوی نے کہا چھوڑ یہ سب. کہا چھوڑ کیا, اس سے بہتر انعام کا موقع اب کب ہاتھ آئے گا, مالدار بننے کا اس سے بڑا موقع کب ہاتھ آئے گا. کہا کہ وہ رسول کی آل ہے, بھول جا انہیں, ایسا مت کر. نہیں مانا. سوچا کہ یہ بدبخت نہیں مانے گا. کھلایا پلایا, اس بدبخت کو سلا دیا, سویا. ادھر کمرے پہ تالا ڈال دیا. لیکن ہائے رے تقدیر, ہائے رے تقدیر, اللہ کا امتحان, اللہ کی آزمائش. خدا کی جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. دونوں بھائی رات کے آخری پہر میں روتے ہوئے اٹھے, ایک دوسرے سے بلکتے بلک کے رو رہے ہیں. وہ اٹھا, حارث کہتا ہے کہ رونے کی آواز کیسی؟ کہا بازو کے بچے رو رہے ہوں گے, پڑوس کے سو جا. کہا نہیں, یہ ہمارے گھر سے آتی ہے. وہ بی بی جب دروازے کے قریب پہنچی تو بچے دونوں آپس میں گلے مل مل کے رو رہے تھے. محمد ابراہیم سے کہتے تھے بھائی اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, شہید ہونے کے لیے تیاری کر لو, کیونکہ میں نے خواب دیکھا حوض کوثر پر دادی فاطمہ ہے, چچا امام حسن ہے, دادا مولا علی ہے, سید الانبیاء ہے, اور بابا مسلم ابن عقیل بھی ہے. نانا جان کہتے ہیں مسلم اکیلے اکیلے آ گئے, بچوں کو پریشان کہاں چھوڑ دیا. بھائی جب حضور نے یہ کہا, نانا نے یہ کہا, میرے بچے کہاں ہیں؟ مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ غیب دا نبی نے جب یہ پوچھا, مسلم ابن عقیل کہتے ہیں حضور بس صبح کا سویرا نمودار ہوگا, وہ بھی عنقریب آنے والے. حضور وہ بھی آ کر کے مچلیں گے آپ کے دامن سے. بھائی میں نے خواب دیکھا اس لیے شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. چھوٹا بھائی کہتے بھیا میں نے بھی یہی دیکھا. رونے لگے ایک دوسرے کو پکڑ کے, ہائے میری امی, ہائے ماں کی ممتا, ہائے ماں کا پیار, مدینے کی راحتیں. بچے رو رہے تھے, وہ اٹھ کر کے آیا, دیکھا بچے رو رہے ہیں, پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے سوچا کہ یہ تو اہل بیت کے محبوں کا گھر ہے. کہہ دیا مسلم ابن عقیل کے بچے. اتنا سننا تھا, اچھا میں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک رہا ہوں, میرا گھوڑا مر رہا ہے, اور تم لوگ میرے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو, عیش کر رہے ہو. ان کے چہرے پہ تماچے لگائے. بیوی نے پکڑا, ایسا نہ کر, کل قیامت کے دن ان کے نانا کو کیا جواب دے گا. رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, شرم کر شرم کر. اس نے کہا بیوی جوڑے اور گھوڑے ملیں گے, مال و دولت ملے گا, ان بچوں کے عوض میں. دونوں کو باندھ دیا, صبح کا انتظار کرنے لگا. بیوی تڑپتی رہی, اس کو بھی مار کر بے ہوش کر دیا. پھر وہ صبح آئی, لرزتی ہوئی صبح, وہ صبح جو خون سے رنگین تھی. جب صبح کا وقت آیا وہ اٹھا. اس بدبخت نے کہا اگر میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا کوفہ والے انہیں چھین نہ لے. انہیں پکڑا اور زلفوں کے بل گھسیٹتے ہوئے فرات کے کنارے کی طرف لے گیا. بیوی تو بے ہوش پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد جب یہ فرات کے کنارے پر پہنچا, بیوی کو ہوش آیا, دیکھا کہ بچے نہیں. نکلتی ہوئی دوڑتی ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی تو فرات کے کنارے پر دونوں شہزادے کھڑے تھے. دونوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, اور کہا بچوں اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دونوں شہزادے کہتے ہیں ہم پہ رحم کرو, ہم پہ رحم کرو, ہم یتیم ہیں, ہمارے بچپنے پہ رحم کرو. لیکن ان ظالم کو رحم نہ آیا. اس نے تلوار جیسے اٹھائی, بیوی اس کا بیٹا اس کی کنیز آ پہنچی. بیوی بیچ میں آئی, اسے پھر مارا, زخمی کیا. بیٹا بیچ میں آیا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے دنیا کی لالچ میں. اور جب مارنے کے لیے تیار ہوا, کنیز کو بھی مار ڈالا, بیٹے کو بھی, بیوی کو زخمی کر دیا. جب مارنے کی بات آئی تو چھوٹا بھائی کہتا حارث اب اگر قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر, میرے بھائی کو نہ کر, میں اپنے بھائی کا صدمہ نہ دیکھ سکوں گا. بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کر, میں اپنے چھوٹے بھائی کا صدمہ نہ دیکھ سکوں گا. اور ظالم نے ہنستے ہوئے تیور چڑھائے. ہائے ہائے, تصور کریں, فاطمہ کی روح مچلنے لگی. فرش سے عرش تک, کبھی اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر.
یا رسول اللہ اشارہ کرے میں عرش کو ہلا دوں. حضور نے کہا فاطمہ امتحان ہے، خبردار صبر کرے. مولا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، روح علی تڑپ رہی ہے. حضور اشارہ کریں تو زمین میں زلزلے آ جائیں، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، صبر کرو. جبریل دم بخود ہے، آسمان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچوں کی تو قربانی، جانوروں کے چھوٹے بچوں کی قربانی بھی منع ہے. 6 سال اور 8 سال کے بچوں پہ تلوار اٹھتی ہے. بس امتحان ہے خدا کا. دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، ایک وار میں دونوں شہزادے کی گردن اڑا دی جاتی ہے. بچوں کی سر خون میں تڑپنے لگتے ہیں. آسمان کی آنکھیں جھپک گئی، زمین پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور اس کے بعد دونوں کے لاشوں کو دریائے فرات میں ڈال دیا گیا. خوشی سے حارث لے کر کے چلا، ابن زیاد آج میری منہ مانگی قیمت دے، تیرے دشمنوں کا سر لائے. اس نے کہا کیا لائے؟ کیا لائے ہو؟ رکھو تو صحیح. کہا مسلم کے بیٹوں کا سر. کہاں ملے تجھے؟ کہا کہ وہ تو میرے گھر آ گئے تھے. کہا میں نے یزید کو لکھا ہے کہ وہ میرے پاس قید ہیں، زندہ بھیجو یا قتل کر دو. اگر اس نے کہا زندہ بھیج تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میرے پاس لا کے دیتا، میں جو چاہتا کرتا. اس نے کہا کہ اگر میں لاتا تو لوگ مجھ سے چھین لیتے. تو کہا چھیننے کا خوف تھا تو مجھے اطلاع کرتا، میں فوج بھیجتا، اور فوج بھیج کر کے جو ہے بچوں کو منگا لیتا. کون مزاحمت کرتا؟ ظالم. اب میں یزید کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ وہ تو میری خبر لے گا. اس لیے اب تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے. دیکھا اہل بیت کی دشمنی کا انجام، نبی کے آل کے ساتھ غداری کا انجام. اس کو پکڑایا، ایک محب اہل بیت سے کہا لے جا، اسے بھی وہی قتل کر دے جا بچوں کو قتل کیا تھا. اور اس کے بعد جب لے کر کے وہ وہاں پہنچا ہے تو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور شہزادوں کی لاشیں تو دریائے فرات میں ڈوب چکی تھی. لیکن جیسے ہی وہ سر لائے گئے، سبحان اللہ، جیسے ہی وہ سر لائے گئے فرات کے کنارے اور حارث کو قتل کیا گیا، تو وہ سر جیسے ہی فرات کے کنارے لائے گئے، وہ لاشوں کی کرامت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ لاشیں پھر اوپر کو تیرنے لگی. اور جب اوپر کو تیرنے لگی تو وہ لاشیں نکالی گئی، اور پھر ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. آج بھی محمد و ابراہیم کی قبر وہاں موجود ہے. فقیر کو شرف حاصل ہے